لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 42 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہی تمام روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتے ہیں، واللتی لم تمت، اور جن پر موت نہیں آئی ہوتی ان کو بھی قبض کر لیتے ہیں، فی منامیا، نیند کی حالت میں، فیمسک التی قضا علیہ الموت، پھر اس روح کو اپنے پاس روک لیتے ہیں جس کے بارے میں موت کا فیصلہ ہو چکا ہو، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور دوسری روحوں کو چھوڑ دیتے ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى، ایک مقررہ میعاد تک۔ یقیناً اس نظام قدرت میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تفکر سے کام لیتے ہیں، غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اس سے ماقبل آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کے دلائل میں اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ اس کائنات میں جتنے بھی تصرفات ہو رہے ہیں ان تمام تصرفات پر قبضہ اکیلے اللہ پاک ہی کی ذات کا ہے۔ جتنا بھی انتظام ہے اس کائنات کا، اس تمام انتظام پر صرف اور صرف اللہ پاک ہی کا قبضہ ہے۔ آج جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے کی گویا ایک کڑی ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا ہے کہ اس کائنات میں جتنے بھی جاندار رہتے ہیں ان تمام جانداروں کی جو روحیں ہیں ان پر قبضہ اللہ پاک ہی کا ذات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں، جس کی چاہیں روح کو کھینچنا چاہیں، روح کو قبض کرنا چاہیں، وہ قبض کر سکتے ہیں۔ دو صورتیں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صورت تو بیان فرمائی کہ جس کے بارے میں موت کا فیصلہ ہو چکا ہو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور وہ قبض جو ہوتا ہے وہ کھینچنا وہ مکمل ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں نہ سانس باقی رہتی ہے نہ کوئی حیات باقی رہتی ہے۔ واللتی لم تمت فی منامہا، اور روح کو قبض کرنے کی ایک اور صورت بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ جن کے بارے میں موت کا فیصلہ نہیں ہوتا ان کی روح بھی قبض کی جاتی ہے نیند کی حالت میں۔ گویا اللہ تعالیٰ نیند کی حالت میں بھی ہر انسان کی، ہر جاندار کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور موت کی حالت میں بھی، موت کے وقت بھی ہر جاندار کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ لیکن ان دونوں قبض کرنے میں فرق ہے کہ جب موت کے وقت روح قبض کی جاتی ہے تو وہ مکمل طور پر قبض کر لی جاتی ہے، جسم کے اندر کسی قسم کی کوئی حیات باقی نہیں رہتی، اور نیند کے وقت جو روح قبض کی جاتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ تعلق انسان کے جسم کے ساتھ باقی ہوتا ہے۔ ایک حیثیت سے یہ زندہ بھی ہوتا ہے کہ خواب دیکھتا ہے، اس کو کچھ کیفیات نیند کی حالت میں ایسی آ جاتی ہیں، اور ایک حیثیت سے اس پر موت بھی طاری ہو جاتی ہے کہ حسی اعتبار سے نہ اس کا جسم حرکت کرتا ہے صحیح طریقے سے جس طرح بیداری میں حرکت کرتا ہے، نہ کوئی چیز یہ دیکھ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس پر بھی موت آ جاتی ہے، اور اس فرق کی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے تائید بھی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ انسان کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، لیکن اس روح کی ایک شعاع جسم میں باقی رہ جاتی ہے، اور اسی شعاع کی وجہ سے انسان خواب کی دنیا میں گھومتا پھرتا ہے اور یہ خواب دیکھا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی ہی عجیب اپنی قدرت کا بیان فرمایا ہے۔ اگر ہر انسان اس آیت کریمہ میں غور کر لے کہ جب انسان سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں،
اب اگر اس کے بارے میں موت کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ روح اللہ کے پاس ہی رہ جاتی ہے، اس پر موت آ جاتی ہے، اور اگر موت کا فیصلہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے جاگنے سے، بلکہ اس کی پلکیں جب کھلتی ہیں نیند سے تو اس سے ایک ساتھ پہلے، گھڑی پہلے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو واپس کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، کہ جس کے بارے میں موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس روح کو اپنے پاس روک لیتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اور جس پر ابھی تک موت کا فیصلہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ایک مقرر وقت تک اسے واپس لوٹا دیتے ہیں۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، فرمایا کہ تفکر کرنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں البتہ بہت بڑی نشانی ہے۔ آج ہم جب سونے کے لیے سونے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے سوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سوتے ہیں، اگر ایک لمحے کے لیے ہم اس آیت کریمہ پر غور کر لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم سوئیں اور پھر ہم اٹھیں نہیں، جب نیند کی حالت میں اللہ ہماری روح کو قبض کرے، ہو سکتا ہے کہ ہماری روح واپس نہ آئے، ہمارا وقت پورا ہو چکا ہو۔ اگر اس آیت کریمہ میں غور و فکر کیا جائے تو پھر بدبخت ہی ہوگا وہ انسان کہ جو سونے سے پہلے یا اللہ تعالیٰ کی دن کے وقت میں یا رات کے وقت میں نافرمانی کر کے سوئے۔ فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا پھر بھی ان لوگوں نے اللہ کے سفارشی بنا رکھے ہیں، حالانکہ کتنی واضح بات ہے کہ اتنا بڑا قادر مطلق ذات، اتنا بڑا اللہ، اتنا بڑا مالک، اب بھی لوگ یہ نظریہ قائم کر رکھے ہیں کہ کوئی بات نہیں، دنیا میں جو کچھ کرتے رہو، فلاں ہماری سفارش کرے گا، فلاں ہمیں بخشوا لے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑی ہی عجیب بات ہے۔ قل، میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اولو کانوا لا یملکون شیئا، اگرچہ یہ لوگ کسی بھی چیز کے مالک نہ ہوں، ولا یعقلون، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی علم ہے، نہ ان کے پاس سمجھ ہے، نہ یہ کسی چیز کے مالک ہیں، پھر بھی میں ان لوگوں پر حیران ہوں کہ یہ ان سے کیسے نظریہ بنا لیتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے۔ میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری سفارشوں کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی ملکیت اسی کے پاس ہے۔ ثم الیہ ترجعون، اور تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو کامیابی اسی میں ہے کہ صرف اللہ کو اپنا معبود مان کر، اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر پوری زندگی اپنے آپ کو شرک سے بچاتے ہوئے زندگی گزارو تاکہ دنیا آخرت میں کامیابی مل سکے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔